لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے جب پیسہ حکومتی نمائندے بانٹتے تھے، لیکن فوج جو تھی وہ صرف اوور واچ تھی. یعنی جیسا صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے یہ میں کلیریفائی ایک چیز اوکے میں پھر اس میں تھوڑا سا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایگری ود ون تھنگ. آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں. سو اس سے یہ ہوا کہ فوج کی نگرانی میں کام ہوا، پیسہ حکومت کی مشینری نے بانٹا، اور اپوزیشن اور جو حکومتی لوکل سطح کی میں بات کر رہا ہوں جو نمائندے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اسی طرح کا سسٹم کچھ یہاں بھی کیا جائے گا. کل رات ہم نے لیٹرز آؤٹ کیے ہیں پروونشل گورنمنٹس کو اور متعلقہ اداروں کو کہ آپ ہمیں بتائیں پچھلے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیسے کیا جائے. لیکن میں لوگوں کی ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو افواج پاکستان ہیں ان کی نگرانی میں یہ بٹنا چاہیے. You exactly said what I wanted to say. Now اسی بات پہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے بیکاز پریویس ایکسپیرینس کے ساتھ جو کیونکہ میں نے بہت عرصہ ارتھ کو ایک ایریا میں گزارا اینڈ میں نے پہلی حکومت بھی دیکھی، اس کے بعد میں نے اب جو حکومت آئی ہے وہ بھی دیکھی. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اے پولیٹیکل ڈسکشن ود یو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا جو پولیٹیکل لیول پہ جب ڈسٹریبیوشن شروع ہوتی ہے نا، وہاں پر پھر ان کی اپنی ایک طرح سے ایک سوچ ہوتی ہے اور ایک ان کی اپنی جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹلٹ بھی ہوتا ہے ٹورڈ سرٹن پیپل، کس کو کتنی کمپنسیشن ملنی چاہیے. وائی کین ناٹ دس بی ڈسٹریبیوٹیڈ بائی دی آرمڈ فورسز؟ ان کی نگرانی میں نہیں. وائی کانٹ دے بی یوزڈ ایز اے چینل؟ آئی مین اف پیپل ٹرسٹ یو then why not you? I mean, I don't think that people trust the government of AJK till today. I'm telling you the truth, and of Balochistan as well. Well, I won't like to comment on the political aspects, but there are certain other, issues which have to be kept in mind. For example, ابھی armed forces جو ہیں وہ ریلیف میں لگی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو بچانے میں بہت سے اور بھی کام ہوتے ہیں. ابھی جو پیسے کی ترسیل ہے فار ایگزامپل، وہ گورنمنٹ کے چینل میں ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ پیسہ کس طرح سے ریلیز ہوتا ہے، وہ فائنانس منسٹری اس میں انوالو ہوتی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پھر وہ ایک طریقہ ہے ان کا ڈرا کرنے کا، ان کی اکاؤنٹنگ کا. فوج کے جو اکاؤنٹنگ کے طریقے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. بہرحال اس بحث میں فی الحال میں نہیں پڑھوں گا کہ ایونچوئل فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پلس بتائی. ایک تجربہ ہے ہمارے پاس اور ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ابھی فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی کرنا کیسے ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے کوئی کرے، لوگوں تک وہ چیز پہنچنی چاہیے، انصاف سے پہنچنی چاہیے. اور اگر یہ پلس ہے آپ کے پاس کہ سیاسی قیادت جو مقامی ہے اس پہ لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں، تو یہ ایک انکریجنگ چیز نہیں ہے. لہٰذا میری ذاتی رائے میں تو کام انہی لوگوں کو سچتا ہے جو کہ حکمران ہیں لوکل، اور وہ سیاسی قیادت ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم نے کامنٹس مانگے ہیں، وہ آ جائیں گے. ویل فارمولیٹ اے پالیسی اور انشاءاللہ وہی کریں گے جو کہ مفاد میں لوگوں کے ہوگا. یہ سر we're going to take a short break here اور اس کے بعد I'd like you to discuss the National Disaster Management Authority. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، تھوڑا سا بریف کریں، اور یہ بھی بتائیں عوام کو کہ اس وقت جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے، کس چیز کی ضروریات ہیں، کس طرح پبلک ہیلپ کر سکے. because we're getting a lot of mails and phone calls but they don't know how to contribute to this. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک and right after this break we will talk about all the things, all the questions that you and I have in our minds. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل فاروق احمد سے. اور جنرل صاحب جیسے میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کر رہی تھی، what is this authority؟ اس کا purpose کیا ہوگا؟ when was it formed and tell us about it. Okay, I mean this is a new name, and people are coming to know about it for the first time. یہ زلزلہ جب آیا تو میں تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کچھ اور ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، ان کے سٹاف پہ تھا، کچھ اور کام کر رہا تھا. بہرحال مجھے ذمہ داری دے دی گئی اچانک کہ آپ یہ مینیج کریں گے. سو ایک فیڈرل ریلیف کمیشن حکومت نے بنایا اور مجھے کہا جی کہ آپ فیڈرل ریلیف کمشنر ہیں، ایک کمیشن بنائیے
اور اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کیجیے. اس وقت گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ قومی سطح کے اوپر کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ قومی سطح کے جو حادثات ہیں اس کو مینج کر پائے. یہ دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں اس میں مختلف ناموں سے یہ ادارے قائم ہیں. حکومت کے اس فیصلے کے تحت ایک کیبنٹ ڈویژن اس پہ کام کر رہی تھی کچھ دیر سے. تو ہم سے کچھ انہوں نے کامنٹس مانگ لیے. ہم نے اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ کامنٹس دے دیے. بات آئی گئی ہوگی, اچانک ایک دن پتہ چلا کہ یہ ذمہ داری بندہ ناچیز کو دے دی گئی کہ آپ ابھی اس کو سنبھال لیں اور اس کو ریز کریں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ قومی ادارہ ہے, اس کے اوپر ایک پالیسی باڈی ہے جو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن. اس میں ہے وزیر اعلیٰ تمام صوبوں کے, ناردرن ایریا چیف ایگزیکٹو, ڈپٹی چیف ایگزیکٹو, آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, چند ایک فیڈرل منسٹرز ہیں اور گورنر فرنٹیئر. اور اس میں کسی کو بھی کوآپٹ کیا جا سکتا ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ, انکلوڈنگ دا سول سوسائٹی ریپرزنٹیشن. Which I think would definitely make a difference. It's important as well. میں ایک چیز بتانی آپ کو بھول گیا کہ اس میں اپوزیشن لیڈرز آف دا اپر اینڈ لوور ہاؤس یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں قانونی طور پہ. یہ پالیسی فارمولیٹنگ باڈی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو اس کا سیکریٹریٹ ہے اور ان ادر ورڈز بلو کالر ورکر ہے, ڈائریکٹلی ریسپانسبل ٹو دا پرائم منسٹر. سو جو وہ پالیسی بناتے ہیں اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سو یہ ایک قومی سطح کا ادارہ ہو گیا, لیکن یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. سو اسی کی ایک جو چھوٹی شاخ ہے آپ یہ کہہ لیں, اسی طرز کی صوبوں میں ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے, صوبائی سطح کے اوپر ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اور اسی کو ریپلیکیٹ انہوں نے کیا ہے ڈسٹرکٹ لیول تک. یہ ہے یا ابھی بنیں گے؟ اچھا, ہم لوگ آئے مارچ وجود میں 5 مارچ کو, آرام سے ہم اس کو ریز کر رہے تھے کہ اچانک یہ ایک اور آ گیا سر پہ, سنبھالنا پڑ گیا. لیکن ہم کافی کوآرڈینیشنز آلریڈی اس سطح پہ کر چکے تھے. سو دیر واز اے میکینزم آف کوآرڈینیشن. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بن چکی تھیں, لیکن ہماری کیپیسٹیز ابھی بلٹ اپ ہونے والی تھیں. لیکن ہم نے یہ سبق سیکھا تھا زلزلے سے, کیپیسٹی ہو یا نہ ہو, اوور نائٹ آپ ایک چیز کر لیتے ہیں, لیکن اگر سمجھ بوجھ سے کریں تو آپ مینیج کر پائیں گے. یہی چیز اس بار ہوئی. سندھ اور بلوچستان میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آن پیپر تھیں, لیکن ابھی لوگ جمع ہو رہے تھے ان کے, کیونکہ 30 اپریل کے بعد انہوں نے ریز ہونا تھا. اس بجٹ میں